حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ، جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی، سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ قوم زیادہ نعمتوں کے ہونے کی وجہ سے سرکش ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے کہا تھا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن یعنی سنیچر کے دن شکار نہ کیا کرو، باقی اتوار سے لے کر جمعہ تک شکار کر لیا کرو۔ باقی ہفتے میں ایک دن اپنے اللہ کی مخلوق کو امن دینے کے لیے اور ایک دن خاص طور سے عبادت کے لیے شکار نہ کیا کرو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا، لیکن جب وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک شکار کرتے تو مچھلیاں بہت کم مقدار میں آتیں، اور جب ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن شکار کرتے تو بہت زیادہ اور بڑی بڑی مچھلیاں شکار ہوتیں۔ اس قوم میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہا تھا، اور اس نے سوچا کہ میں اللہ کو دھوکہ دے دوں گا۔ اس نے قوم سے کہا کہ تم میری اس بات پر عمل کرو، اور اس نے سمندر میں ڈوری میں کانٹا لگا کے ڈال دیا تاکہ مچھلیاں پھنسیں، اور اسی کانٹے کو اب اتوار کے دن نکالنا تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ نکالنے کی حرمت بھی باقی رہے اور مچھلیاں بھی زیادہ آئیں گی۔ تو دوستو، بہت زیادہ لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ ہفتے کے دن جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکال لیتے۔ کچھ لوگوں نے تو اس سمندر میں نالیاں بنا دیں اور چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے اور گڈھے بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو تالاب میں پھنس جائیں، اور وہ لوگ اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر انہیں پکا کر کھا لیں۔ اس قوم میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جنہوں نے قوم سے کہا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ جال جو تم ہفتے کے دن پھینکتے ہو یا تالاب بناتے ہو اور مچھلیاں اتوار کے دن نکالتے ہو، تو یہ ہفتے ہی کے دن شکار کرنا ہوا، نہ کہ اتوار کے دن۔ تو وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری مرضی، ہم وہ کریں گے جو ہمارا من کرے گا۔ اور اب اس بستی میں دو گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کیا کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو ان لوگوں سے نفرت کیا کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیا کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو سرکش ہو کر کھلم کھلا نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کے نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کھڑی کر لی اور کہا کہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے اس طرف ہی رہیں۔ لیکن یہ نیک لوگ ان نافرمانوں سے بار بار کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی مت کرو، پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے ہیں انہیں یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی مت کرو، ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب نہ آ جائے۔ تو وہ نافرمان لوگ، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، مذاق اڑاتے اور کہنے لگے کہ یہ سب تو قصے کہانی ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ لیکن جب اگلے دن دیوار کی اس طرف جہاں نیک لوگ رہا کرتے تھے، وہ صبح جب سو کر اٹھے اور انہیں محسوس ہوا کہ دیوار کے اس طرف جہاں نافرمان لوگ رہا کرتے تھے، وہاں سے کسی بھی انسان کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی نیک لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیوار کی اس طرف دیکھا جہاں نافرمان لوگ رہا کرتے تھے، تو ان نیک لوگوں نے پایا کہ وہاں سارے کے سارے نافرمان لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں اور بندروں والی ہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچان لیا، اور 3 دن بعد یہ نافرمان لوگ جو بندر بن چکے تھے، نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے مر گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ اسی طرح کی ہسٹوری سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔